نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقاصد عبادت مقصودہ میں نیت کے سلسلے میں نماز سے متعلق جو مسائل تھے اسے ذکر کرنے کے بعد زکوٰۃ کے مسائل کو شروع کیا. اب اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں قالوا واشترطوا نیت التجارت فی العروض، اور مال تجارت میں سامان میں تجارت کی نیت کرنا ضروری شرط ہے. کیا مطلب کہ تجارت کے اوپر زکوٰۃ، مال تجارت پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ نقود کے علاوہ جو سامان ہے اس سامان کا تجارت کی نیت سے خریدنا یہ وجوب زکوٰۃ کے لیے شرط ہے. تجارت کی نیت سے خریدنا یہ وجوب زکوٰۃ کے لیے شرط ہے. مثلا کسی نے زمین یا مکان یا کوئی قیمتی چیز خریدی اور اس نیت سے خریدی کہ وہ اسے بیچ کر اس میں نفع کمائے گا، تجب الزکوٰۃ التجارت فیہ، تو اس میں مال تجارت والی زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ لازم ہوگی. اگر کسی نے زمین، مکان، اس جیسی چیز کو خریدا تجارت کے لیے نہیں، اپنے رہنے کے لیے خریدا، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی نہیں. بہت سارے لوگ ہیلا کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے ایک مرتبہ ایک آدمی ملے مجھے، تو مکہ مکرمہ میں کہا کہ کچھ ایسی بات نکلی، تو کہا کہ مجھ پر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ کہا کہ جب سال پورا ہونے کو آتا ہے تو میں اپنا مال اس میں اپنی ضرورت میں صرف کر دیتا ہوں، اور جو چیزیں خریدتا ہوں اس میں تجارت کی نیت نہیں کرتا ہوں. تو میں نے کہا تجارت کی نیت نہیں کرتے ہیں لیکن بعد میں تو تجارت کرتے ہیں نا آپ اس میں؟ کہا ہاں تجارت تو کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے جو بھی سامان خریدا تو آپ اللہ کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ ہیلا ناجائز ہیلا ہے، صرف زکوٰۃ سے فرار کے لیے. میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے. نیت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے زبان سے بولو کہ یہ میں نے تجارت کے لیے خریدا ہے. نہیں، آپ نے جس وقت خریدا اس وقت آپ کے دل میں یہ تھا کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، جیسے ہی مجھے زیادہ پیسے ملیں گے. وہ گیا تجارت کا، وہ کیا ہو گیا؟ تجارت کا ہو گیا. اب اس کے بعد مزید کوئی آپ کو تلفظ باللسان کوئی ضروری ہے نہیں، اور آپ کے اس طرح سے ہیلا کرنے سے آپ پر سے زکوٰۃ ثابت ہوگی نہیں. اور میں نے کہا اللہ 2.5% مانگتا ہے، کون سی ساری کائنات تمہارے پاس مانگتے؟ تو 2.5% دینے میں تمہارے کون سی دنیا لٹ جاتی؟ تو نیت کا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ارادت القلب. نیت کس کو کہتے ہیں؟ ارادت القلب. دل میں سوچ لیا آپ نے کہ بھئی میں اس لیے یہ پلاٹ خرید رہا ہوں کہ جب قیمت زیادہ ہوگی تو میں بیچ دوں گا، وہ تجارت کا ہو گیا. اب آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہاں آپ نے واقعتاً اس کو خریدا کہ بھئی اگر مجھے موقع ملے گا تو میں اس پر گھر بنا لوں گا، ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ نے ضرورت کے لیے خریدا. بہرحال وجوب زکوٰۃ کے لیے سامان میں نیت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. وَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلتِّجَارَةِ، اور ضروری ہے کہ یہ نیت تجارت کے ساتھ ملی ہوئی ہو. کیا مطلب؟ کہ جس وقت خریدے اسی وقت نیت کرے، اور وہ تو ہوتا ہی ہے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. مقارن کے طور پر ہی ہوتا ہے. آدمی
ہیلے بہانے کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دل جو سوچتا ہے وہ تو پکا ہے. دل میں جو بات آدمی نے سوچ رکھی ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے 10 پلاٹ خرید رہا ہے، تو 10 پلاٹ میں کیا کرے گا؟ ریس لگائے گا. ارے 10 خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی جگہ پر خریدا ہے جہاں پر قیمت کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیچے گا. کیا کرے گا؟ ایک آدھ دو 3 پلاٹ خریدے آدمی اور واقعتاً اس کی نیت یہ ہو کہ بھائی نہیں میں اس میں گھر ہی بناؤں گا، تو ایک الگ بات ہے. لیکن آدمی خامخواہ زبردستی اس طرح سے نیت کر کر زکوٰۃ سے فرار چاہے تو یہ بہرحال نیت کا تجارت کے ساتھ ساتھ ہونا کیا ہے؟ ضروری. فَلَوِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا لِلْقُنْيَةِ، پس اگر کسی نے مال خریدا اپنے ذاتی فائدے کے لیے، قنیہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے. وَهُوَ اتِّخَاذُ أَصْلِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ، یعنی مال کو صرف اپنے لیے روکنا، اپنی ضرورت کے لیے. یہ قنیہ کا مطلب ضرورت. ناویًا أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ رِبْحًا بَعَهُ، البتہ یہ بھی نیت کی کہ اگر نفع مل جائے گا تو بیچ دے گا. لا زکات علیہ، تو اس پر زکات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ متردد ہے. کیا ہے؟ لیکن واقعتاً ایسا ہونا چاہیے، بیوقوف بنانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی نے پلاٹ خریدا اور اس کے وقت اس نے نیت تو یہ کی کہ بھئی میرا گھر بناؤں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچ کے رکھا کہ اگر کبھی گھر نہیں بن سکا جلدی اور اس پیریڈ میں ریٹ زیادہ ہو گئے جگہ کے کہ 50,000 کا لیا تھا 5 لاکھ کا ہو گیا تو میں بیچ دوں گا اور دوسری جگہ پر گھر بناؤں گا. تو فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت یہاں پر نیت میں تردد ہے. کیا ہے؟ کہ اپنے لیے بھی ہے لیکن اپنے لیے کا امکان زیادہ ہے، ظن غالب وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیمت بڑھے گی اور تو بیچوں گا، یہ جب بڑھے گی تب کی بات ہے. تو علت مفقود ہے اور علت کے موجود ہونے کا کوئی یقین ہے نہیں، اور حکم یقین پر لگتا ہے، شک کے اوپر لگتا نہیں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اس میں بیوقوف بنانے کے لیے کام چلے گا نہیں کہ آدمی واقعتاً تجارت ہی کے لیے خرید رہا ہے لیکن خامخواہ زکوٰۃ فرض نہ ہو اس لیے سوچے کہ نہیں اپنے لیے خرید رہا ہوں، اگر نفع ہوگا تو میں کیا کروں گا. تو واللہ یعلم السر واخفی، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپا ہوا ہے اور جو کچھ چھپایا جا رہا ہے. جو کچھ چھپا ہوا ہے اور جو کچھ چھپایا اللہ کو سب معلوم ہے. انسان اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش، یخادعون اللہ وہو خادعون. تو فرما رہے ہیں کہ ناوینا، لیکن فقہا نے راستہ نکالا کہ بھئی اپنے لیے خریدے اور یہ نیت کرے تو زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہوگی اس کے اوپر جب تک کہ وہ واقعتاً اس کو بیچ نہ دے. وفی انہ لو نوى التجارة فيما خرج من ارضها العشریة او الخراجیة او المستأجرة او المستعارة لا زکاة علیہ. انہ لو نوى التجارة، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ لو نوى التجارة فيما خرج من ارضها، کہ جو کچھ زمین سے نکلنے والا ہے اس میں وہ تجارت کرے گا، چاہے وہ عشری زمین ہو، چاہے وہ خراجی زمین ہو، چاہے وہ کرائے پر لی ہوئی زمین ہو، چاہے وہ عاریت پر ملی ہوئی زمین ہو. لا زکات علی، تو اس پر بھی زکات ہوگی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس زمین کو وہ کھیتی کے لیے کر لے گا اس زمین پر زکات آئے گی. یہ مسئلہ ما یخرج من الارض کا نہیں ہے بلکہ زمین کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اسی لیے بیان کیا ہے من ارضها ای ارض التجارہ، اور لو نوى التجارة فيما خرج من ارضها، کہ ایک آدمی ہے اس نے زمین کو خریدا تجارت کے لیے لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ جب قیمت بڑھے گی تب میں بیچوں گا.
تو 2-4 سال ایسے ہی پڑی کیا کرے گی. تو اب اس نے اس کے اندر میں زراعت کیا کر دی, شروع کر دی. زراعت کیا کر دی, شروع کر دی. لا زکات علیہ, تو اب اس میں سے جو کچھ نکلے گا اس پر زکات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز پر 2 زکات نہیں آتی, ایک ہی زکات آتی. جب اس پر تجارت کی زکات ہے تو اب زراعت والی زکات اس کے اوپر آئے گی نہیں. ارے سمجھ میں آئی بات؟ شریعت ڈبل زکات کسی چیز پر لازم کرتی نہیں. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اب اس زمین کو تجارت کے لیے تو ہر سال اس کی جو ویلیو ہوگی اس ویلیو کے حساب سے وہ تجارت والی زکات نکال دے گا, لیکن اس زمین میں سے جو کچھ نکلے گا اس کے اوپر کوئی زکات اس پر لازم ہوگی نہیں. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو فرماتے ہیں لو نوى التجارت فيما خرج من ارضها, کہ تجارت کی غرض سے جس زمین کو خریدا ہے اس زمین میں سے جو کچھ نکلے, چاہے وہ عشری ہو, چاہے وہ خراجی ہو, چاہے وہ اجارے پر یا استعارے پر والی زمین ہو, لا زکات علی, تو اس پر زکات ہوگی نہیں. ولو قارنت ما ليس بدل مال بمال كالهبة والصدقة والخلع والمہر والوصیة لا تصح على الصحیح. اور اگر تجارت کی نیت کر لی ما لیس بدل مال بمال, ایسی چیز میں جو مال کے بدلے مال کے عوض اس کو ملی نہیں ہے, کالہبتی, جیسے ہدیہ ملا اور فوراً نیت کر لی کہ اچھا ہدیہ ملا ہے, بیچ دیں گے, اچھا پیسہ آئے گا. اب الصدقتی, یا صدقے میں کوئی چیز ملی اس کو, پکٹا تھا, کسی نے صدقے کے طور پر کیا کر دیا, دے دیا. اب الخلعی, یا خلا کے طور پر کچھ مال ملا اسے, کوئی چیز ملی, یا مہر کے طور پر عورت کو, یا وصیت کے طور پر کہیں سے چانس لگ گیا, اس کی لوٹری لگ گئی, لا تصح علی الصحیح, تو وہ نیت اس کی صحیح ہوگی نہیں. کیوں؟ جب تک کہ وہ اس میں تجارت نہ کر دے, کیونکہ مال کے عوض مال کا وہ مالک ہوا نہیں, بلکہ وہ بائی چانس آ گیا اس کے پاس. کیسے آ گیا ہے؟ تو صرف نیت کرنے سے زکات نہیں ہوگی, بلکہ کب زکات آئے گی؟ جب اس چیز کو تجارت کے طور پر استعمال کر لے, یعنی اس میں تجارت کر دے, اسے بیچ دے, تب پھر اس کے اوپر زکات آئے گی. اس سے پہلے اس کے اوپر زکات لازم ہوگی نہیں. فی الصائمہ, اور صائمہ میں یعنی وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ کھیت میں جا کر چرتا ہے, وہی التی تکتفی بالرعی ولو اکثر سنۃ لا بد من قصد اسامتها للدر والنسل اکثر السنۃ وان قصد به تجارت ففيها زکات التجارت. تو ضروری ہے کہ وہ دودھ کے لیے, الدری کا مطلب ای اللبنی, دودھ کے حصول کے لیے یا نسل میں بڑھوتری کے لیے نیت کرے. کیا مطلب؟ کہ اگر کسی آدمی کے پاس جانور ہے اور وہ جانور سال کا اکثر حصہ چراگاہ میں جا کر چرتا ہے, چراگاہ میں جا کیا کرتا ہے, چرتا ہے, تو صائمہ پر زکات ہوتی ہے نا. صائمہ پر کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے معلوفہ اور ایک ہوتا ہے صائمہ. جس کو گھر پر بیٹھ کر خرید کر لا کر کھلایا جاوے اسے کیا کہتے ہیں؟ معلوف. اور جسے بیچ کر یعنی فری والے, جس کے اوپر اس کو کوئی خرچہ نہیں لگے, ایسے ہی باہر بیچ کر اس کو کیا کرے وہ, تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زکات. تو اب فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے دودھ حاصل کرنے کے لیے یا بکری, گائے, بھینس وغیرہ پالی ہے تاکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے, تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسی لیے اس کو خریدتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکات آئے گی نہیں. اس کے اوپر زکات آئے گی, مگر کون سی آئے گی؟ جانور والی زکات. جب وہ نصاب کو پہنچے گے تب, جب وہ نصاب کو پہنچے گے, جب کون سی زکات آئے گی؟ جانور والی.
وَإِن قَصَدَ بِهِ تِجَارَةً، اور اگر اس نے اس میں تجارت کا قصد کر لیا، اس میں تجارت کیا کر دیا، اس نے قصد کی کہ میں نے 10 جانور خریدے، ان کے ذریعے سے کیا کروں گا، میں تجارت کروں گا، فَفِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ، تو اس میں تجارت والی زکات کیا ہوگی، یعنی اس کا ویلیو نکال کر 2.5% جو بھی مال کا بنے گا وہ کیا کرنا پڑے گا، زکات کے طور پر اسے دینا پڑے گا۔ اب جیسے ہمارے یہاں پر یہ طویلے لگاتے ہیں لوگ، جس میں 200 300 400 500 بھینسیں ہوتی ہیں، مگر وہ کیا ہے، للدری والنسلی، عام طور پر وہ دودھ حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے ہے۔ تو ان طویلوں میں جو بھینسیں ہیں ان پر زکات نہیں، دو وجہ سے، ایک تو وہ صائمہ نہیں، اس لیے کہ معلوفہ ہے، اس کو وہاں پر خرید کر لا کر لاکھوں روپے کا مال لگتا ہے، اس پر لہذا اس پر زکات، وہ جانور والی زکات اس پر آئے گی نہیں، اگرچہ دودھ کے لیے وہ، مگر وہ دودھ تجارت کے لیے، لہذا اس دودھ سے اس کے اپنے مال کے ساتھ ملا کر اگر وہ زکات کے نصاب کو پہنچے تو لازم، سمجھ میں آئی بات، ورنہ اس کے اوپر زکات نہیں۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ اگر جانور میں بھی نیت کر لے وے فَفِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ، تو اس میں جانور والی زکات نہیں آئے گی بلکہ تجارت والی زکات آئے گی۔ ان قارنت نیت الشراء، اگر نیت اسی وقت ہو جبکہ اس نے خریدا، یعنی خریدتے وقت نیت کر لے۔ وَإِن قَصَدَ بِهِ الْحَمْلَ، اور اگر اس نے بار برداری، اب الرکوب، یا صرف سواری، یا پھر صرف اس کا گوشت کھانے کی اس سے نیت کی، فلا زکات فیہا اصلا، تو اس میں تو بالکل ہی زکات نہیں، اس میں تو بالکل ہی زکات۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنے باریک باریک مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ آدمی کے پاس جو جانور ہوتے ہیں، وہ جانور 3 میں سے کسی ایک غرض سے ہوں گے، 3 میں سے، یا تو وہ جانور ہوں گے اس سے دودھ اور اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے، یا وہ جانور ہوں گے، وہ جانور کو خریدے گا تجارت کے لیے، یا پھر وہ جانور کو خریدے گا اس لیے تاکہ اپنی ضرورت میں استعمال کرے، بار برداری کرے، اس سے بوجھ اٹھاوے، اس کے اوپر سواری کرے، جیسے گھوڑے وغیرہ آدمی خریدتا ہے، یا اس کو ذبح کر کر اس کا گوشت کھا لے وے، تو یہ ضرورت ہو گیا۔ تو ان 3 میں سے کوئی ایک نیت ہوگی تو اس کے مطابق اس پر حکم لگے گا۔ اگر اپنی ضرورت کے دودھ کے لیے یا نسل کو بڑھانے کے لیے ہے تو اس صورت میں، اور وہ صائمہ اور شرائط زکات میں پائی جاتی ہے، تو اس صورت میں اس میں جانور والی زکات آئے گی۔ کون سی زکات آئے گی؟ اور اگر اس کو تجارت کے لیے خریدتا ہے تو کون سی زکات آئے گی؟ تجارت والی۔ اور اگر اس کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خریدتا ہے تو اس صورت میں لا صائمہ، نہ تو جانور والی زکات آئے گی اور نہ تجارت والی زکات، 2 میں سے کوئی بھی۔ تو نیت کے بدلنے سے اس کے اوپر حکم کیا ہوتا رہے گا؟ بدلتا رہے گا۔ نیت کے بدلنے سے حکم کیا ہوتا رہے گا؟ بدلتا رہے گا۔ وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ، اور بہرحال روزے میں نیت، فَشَرْطُ صِحَّتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ، تو روزے کی صحیح ہونے کے لیے ہر دن نیت کرنا ضروری ہے۔ امام مالک اور امام ظفر کا اختلاف ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کے شروع میں نیت کر لیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ دیگر ائمہ کے نزدیک ہر دن روزے کی صحت کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ وَلَوْ عَلَّقَهَا بِالْمَشِيَّةِ صَحَّتْ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُبْطِلُ الْأَقْوَالِ، اور اگر نیت کو مشیت کے ساتھ معلق کر دیا، کیا نویت الصوم غد انشاءاللہ، میں کل روزہ رکھوں گا انشاءاللہ، تو فرماتے ہیں کہ اس کی نیت صحیح ہوگی۔ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو صاحب فتاوی ظاہریہ فرماتے ہیں صح صومہ علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ لأنها انما تبطل الاقوال، اس لیے کہ مشیت سے اقوال میں بطلان آتا ہے۔ اب
کیا مطلب کہ اس نے یہ کہا کہ انشاءاللہ کل روزہ رکھوں گا اور رکھ لیا روزہ، اب دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روزہ رکھ لیا تو ہو گیا، کیونکہ وہ نیت اس کے لیے کیا ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ تو اس لیے کیا فرما رہے ہیں کہ مشیت کے ساتھ جو چیزیں معلق ہوتی ہے یہ اقوال کے بطلان کا باعث ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کل ما یختص باللسان کالطلاق والبیع یبطل بالشرط والاستثناء، کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق زبان سے ہے جیسے طلاق اور بیع، یبطل بالشرط، وہ شرط کے پائے جانے سے باطل ہوگی، والاستثناء یا استثناء کے ہونے سے باطل ہوگی۔ لیکن تو اب کیا فرما رہے ہیں کہ جب رکھ لیا تو ہو گیا، لگ لیا تو ہو گیا۔ وَنِيَّةُ لَيْسَتْ مِنْهَا، اور نیت یہ اقوال میں سے نہیں ہے بلکہ اعمال قلوب میں سے۔ نیت کس میں سے ہے؟ اقوال میں سے نہیں بلکہ اعمال قلوب میں سے۔ الفرض والسنت والنفل فی اصلها سواء، روزے کے باب میں نیت کرنے کے سلسلے میں فرض، سنت، نفل سب برابر ہے، سب کیا ہے؟ برابر ہے۔ کہ آپ کو نصف النہار سے پہلے احناف کے یہاں پر روزے کی نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وَأَمَّا الْحَجُّ فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا، اور بہرحال حج تو اس میں بھی نیت شرط ہے اس کی صحت کے لیے، جیسا کہ تمام عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے، چاہے وہ حج فرض ہو چاہے وہ نفل حج ادا کر رہا ہو۔ وَالْعُمْرَةُ كَذَلِكَ، اور عمرے کا بھی یہی حکم ہے۔ وَلَا تَكُونُ إِلَّا سُنَّةً، البتہ عمرہ یہ صرف مسنون ادا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احناف کے یہاں پر عمرے کے سلسلے میں یہ ہے کہ عمرہ فرض نہیں، وَسُنَّ اِعْتِمَارًا وَافْتَرِضْهُ كِفَایَةً وَأُكِّدَ وَأَوْجَبَ وَالْجَمِيعُ مُقَرَّرُ۔ تو فرماتے ہیں کہ صاحب الوہبانیہ نے اس کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ اس سلسلے میں 4 قول ہے۔ بعض نے کہا یہ سنت ہے، بعض نے اس کو فرض کفایہ کہا، امام شافعی کا مسلک ہے، امام مالک کے یہاں پر اس کو واجب کہا گیا، اور بعض نے اسے صرف سنت مؤکدہ کہا حنابلہ کے یہاں پر۔ تو سب کے یہاں پر اس کا حکم الگ الگ ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی مطلق سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلق سنت۔ والمنظور کالفرض، اور وہ حج جو نظر کے طور پر ہو وہ بھی فرض کے مانند ہے، یعنی آدمی نے کہا کہ میرا فلاں اتنا بڑا کام ہو جائے گا تو میں حج کروں گا، تو وہ حج بھی فرض ہو گیا، تو اس لیے فرمایا کل فرض ہی۔ تو جیسے حج فرض کے لیے نیت شرط ہے، اسی طریقے سے حج منظور کے لیے بھی نیت کیا ہے؟ شرط ہے، صحت کے لیے۔ وَلَوْ نَذَرَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لا يلزمه الا حجۃ الاسلام، اور اگر اس نے نیت مانی، مالدار شخص نے اسلامی حج کرنے کی، لا يلزمه الا حجۃ الاسلام، تو اس پر حجۃ الاسلام ہی لازم ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی نے کہا کہ میں حج کروں گا، تو حج تو اسلام میں ایک ہی ہوتی ہے نا جو مکہ میں کی جاتی ہے، اجمیر جا کے حج ہوتی نہیں۔ ہمارے فقہا کی عجیب کہ حجۃ الاسلام بول کر گئے کہ بھئی اسلامی حج تو ایک ہی ہوتا ہے، اجمیر میں اور بغداد میں اور دوسرے کہیں پر حج وج ہوتا نہیں۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ جب اس نے حج کی نیت کی تو اس پر حج لازم ہوگی، اور کون سی حج لازم ہوگی؟ اسلامی حج۔ اور اسلامی حج کون سی ہے؟ وہ جو ذی الحجہ کے مہینے میں کہاں پر کی جاتی ہے؟ مکہ مکرمہ میں افعال مخصوصہ، ارکان مخصوصہ، اوقات مخصوصہ میں کی جاتی ہے، اسی حج کو حج کہا جاتا ہے۔ کما لو نذر الاضحیہ، ایسے ہی جیسے کوئی مالدار آدمی اگر اضحیے کی نیت کرے تو اس پر بھی اضحیہ کیا ہو جاتی ہے؟ لازم ہو جاتی ہے ایام میں۔ والقضاء فی الکل، اور تمام عبادتوں میں قضاء کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ کالاداء من جہت اصل نیتی، ادا کی طرح ہے نیت کے اصل ہونے کے بارے میں، یعنی شرط ہونے کے بارے میں، کہ جیسے ادا میں نیت شرط ہے ایسے قضا میں بھی نیت شرط ہے، اس میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہوگی کہ قضا کی وہ نیت کرے۔
وَأَمَّا الْاعْتِكَافُ فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ، اور اعتکاف تو اس کی صحت کے لیے بھی نیت شرط ہے، واجباً کان او سنتاً، چاہے واجب اعتکاف ہو جیسے منظور وغیرہ یعنی نظر کا اعتکاف، یا سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف عشر اواخر رمضان میں ہوتا ہے، او نفلاً یا سال بھر میں کبھی بھی انسان رکھے، کا ان میں بھی سب میں کیا ہے ضروری ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ تو مقاصد کے قبیل سے ہے نہیں، لیکن یہ کأنہ ہو، مقاصد کے قریب قریب ہے، مقاصد کے قریب قریب۔ وہ اما الکفارات فنیت شرط صحتها، اور بہرحال کفارات تو اس میں بھی نیت کیا ہے شرط ہے۔ کفارے 5 طرح کے ہوتے ہیں، کفارۃ الظہار، کفارۃ القتل خطأ، قتل خطا کی صورت میں کفارہ، کفارۃ الفطر فی رمضان، وہ کفارہ جو رمضان مبارک میں آدمی نے قصدن کسی چیز کو کھا لیا ہو، روزہ توڑ دیا ہو، تو اس پر زیادہ نہیں، صرف 60 روزے کیا ہوتے ہیں تطابق کے ساتھ رکھنا کیا ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں، اور اس میں اعتاق پہلے ہے، پھر صوم ہے، اور پھر اس کے بعد اطعام، اس کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ اور کفارہ یمین، کہ کفارہ یمین میں بھی اسے اختیار دیا گیا ہے، اور کفارۃ جزاء الصید، اور اگر حرام کی حالت میں اگر اس نے شکار کر لیا تو اس میں بھی اس کے لیے کفارہ کیا ہوتا ہے لازم ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام کفارات میں بھی نیت فنیت شرط صحتها عتقا او صیاما او طعاما، تو اس کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت شرط ہے، چاہے غلام کا آزاد کرنے کا کفارہ ہو، یا روزے کا کفارہ ہو، یا کھانا کھلانے کا، یا کپڑا پہنانے کا، جو بھی کفارہ ہو، لیکن جس وقت وہ کفارہ ادا کرے اس وقت نیت کرے۔ ایسے ہی اصل میں شریعت مطہرہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو نیت کروا کر اسے ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ کیسے؟ ذمہ دار، کہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرے، ایسے ہی لاؤبالی پن کے ساتھ کام ہونا چاہیے نہیں۔ کتنی پاکیزہ اور کتنی بہترین شریعت ہے کہ انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس بھی دلاتی ہے کہ بھیا کوئی بھی کام الل ٹپ کچھ بھی ایسے ہی باولوں کی طرح کرنا نہیں، بلکہ جو بھی کام کرے نیت کے ساتھ کرے۔ کیوں کر رہا ہے، کس نیت سے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جتنا نیت کا استحضار ہوگا اتنا اس عمل کے اندر میں حسن پیدا ہوگا، اس عمل میں جان پیدا ہوگی۔ تو اس لیے فرما رہے وہ اما الضحایا، اور بہرحال قربانی، فلا بد من النیت فیہا، تو اس میں بھی نیت کیا ہے ضروری ہے۔ اسی لیے تو امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات شروع میں لگے کیا کر دیا ہے، رکھ دیا ہے کہ بھئی انما الاعمال، انما جمیع الاعمال بالنیات، لیکن عند الشراء، لیکن یہ نیت کب ہوگی؟ خرید کے وقت، جب جانور کو خریدے، لا عند الذبح، ذبح کے وقت نیت ضروری نہیں۔ ذبح کے وقت نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں وہ میرا قبلہ کی طرف ہے، وہ لمبی لمبی نیتیں کراتے ہیں ہمارے بدعتی حضرات، پتہ نہیں کیا کیا نیت کراتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کیا بلواتے ہیں۔ تو وہ ذبح کے وقت کوئی نیت نہیں، آپ نے خرید لیا، اس کے بعد ذبح کے وقت بسم اللہ بول کے ذبح کر دینے کا، باقی دوسرا کوئی استحضار نیت کی ضرورت ہے نہیں۔ کیوں؟ ڈبل نیت نہیں ہوتی، جیسے ڈبل زکات نہیں ہوتی ویسی نیت بھی ڈبل ہوتی نہیں۔ ایک نیت کر دیا، بات کیا ہو گئی، ختم ہو گیا۔ یعنی شریعت ذمہ دار بناتی ہے، لیکن ذمہ دار بنانے کے بعد انسان کو پریشر میں بھی نہیں ڈالتی ہے کہ ذمہ داری کا احساس دلا کر بھی کہا کہ بس ختم ہوگی بات۔ انسان کو بہت زیادہ کسی چیز کا فورس نہیں کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں کیا ہو جاوے، بلکہ ہماری شریعت تو ڈپریشن سے نکالتی ہے، کیا کرتی ہے؟ وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ فَذَبَحَهَا غَيْرُهُ فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً وَلَمْ يُضَمِّنْهُ أَجْزَأَتْهُ وَإِنْ ضَمَّنَهُ لَا تُجْزِئُهُ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ مِنَ الذَّخِيرَةِ۔ کتنا بھاری مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اسی پر تفریق کی جاتی ہے کہ اگر کسی نے خرید لیا اضحیہ کا جانور اضحیہ کی نیت سے، اور کسی فضولی نے ذبح کر ڈالا اس کو، یعنی کسی نے ذبح کیا تو کون ذبح کرے گا، فضولی ہوا نا۔ تو فرما رہے ہیں کہ کسی دوسرے نے ذبح کر دیا، فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً، اب وہ کاٹ دیا، اس کے بعد یہ حضرت وہاں پہنچے گی یہ کیا کیا، تیرے باوا کا ہے یہ، اس کو کاٹ دیا تو نے، وَلَمْ يُضَمِّنْهُ، اور اس نے اس کو چل کھوٹ دیا، اب کاٹنا ہی تھا نا،
لیکن ایام اضحیہ میں ہونا چاہیے. سمجھ میں یہ سب کب ہونا چاہیے؟ ہاں، بیفور بھی نہیں اور آفٹر بھی نہیں، پہلے بھی نہیں اور بعد میں بھی نہیں. اجزأت ہو تو صحیح ہو جائے. وَإِن ضَمَّنَهُ، اور اگر اس نے اس کو ضامن بنایا، کہا کہ بہت فضولی بننے کا شوق ہے تیرے کو، چل پیسے دے میرے، لا تجزئه، تو پھر وہ ادا ہوگا نہیں، پھر اس پیسے سے اس کو دوسرا خرید کے ذبح کرنا پڑے گا. کما فی الاضحیۃ من الذخیرہ، جیسا کہ الذخیرۃ البرہانیہ کے کتاب الاضحیہ کے الفصل السادس کے اندر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. مصنف اپنا ان کا انداز ہے حوالہ دینے کا، والحجۃ علی ما قلنا والا نے ان کا اپنا انداز ہے. ھذا اذا ذبحها عن نفسه، یہ اس وقت اذا ذبحها کہ اس شخص نے جس نے ذبح کیا اس نے عن نفسه اپنی طرف سے اس کو ذبح کیا. واما اذا ذبحها عن مالکها فلا ضمان علیہ، اور اگر اس نے اس کے مالک ہی کی طرف سے ذبح کر دیا ہو تو ذمہ نہیں آئے گا اس کے اوپر. تو اس کے اوپر ذمہ نہیں، یعنی اس نے جب ذبح کیا، ذبح کرتے وقت اس نے یہ نیت کی کہ اس کو اس کے مالک کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تو وہ ذمہ بھی مانے گا، تو بولے گا اے الاشباء والنظائر پڑھ کر آیا ہوں، میں نے تو ذبح کرتے وقت تیری طرف سے، میرا اپنا اس میں کچھ لینا دینا نہیں، چل لے جا اس کو. تو کہا کہ لا ذمہ، اس پر ذمہ ہوگا نہیں. اور اگر اس نے اس کو ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت اس نے نیت کی اپنی طرف سے، یعنی دوسرے کا جانور پکڑ کے لایا اور قربانی کس کی طرف سے کر رہا ہے؟ اپنی طرف سے. کتنا بھاری ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں اگر وہ ذمہ لے لے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی. کس کی؟ حجولی کی. وہ جو فضولی ہے اس کی کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے پیسے دے دیے اور نیت بھی اپنے لیے کی تھی تو ہو گئی اس کی. اور اگر اس نے اس کی نیت اس نے اپنے لیے اگرچہ نیت کی لیکن اس نے اس کو ضامن نہیں کیا تو اب وہ اس کا مالک ہوا ہی نہیں، تو اس کی نیت لغو ہو گئی. اس کی نیت کیا ہو گئی؟ لغو ہو گئی. لہذا اس بنا پر اب وہ کس کے لیے ہوگا؟ مالک کا ہو جائے گا. 0-0 تو فرما رہے ہیں کہ وہ اما یذبح عن مالک فلا ضمان علیہ، اگر اس نے اس کے مالک کی طرف سے اس کو ذبح کیا تب تو اس کے اوپر کوئی ضمان آئے گا نہیں. وهل تتعین الاضحیۃ بالنیہ، اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا نیت کرنے سے اضحیہ کا جانور متعین ہو جاتا ہے؟ قالوا، تو فقہا نے کہا ان کان المشتری فقیرا، اگر مشتری جس نے اضحیہ کو خریدا ہے وہ فقیر ہے، غریب ہے، اور اس نے اس کو خریدا اضحیہ کی نیت سے تعینت، تو اس صورت میں وہ متعین ہو جائے گا. فلیس لہ بیعھا، اس کے لیے اس کا بیچنا جائز ہوگا نہیں. وَإِن كَانَ الْمُشْتَرِي غَنِيًّا، اور اگر مشتری مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، لم تتعین، تو اس صورت میں اضحیہ صرف شراء کے وقت نیت کرنے سے متعین ہوگا نہیں. والصحیح تتعین مطلقا، البتہ صحیح قول یہ، مشہور تو یہ ہے، ایسا بول رہے مصنف، البتہ صحیح یہ ہے کہ متعین ہو جائے گا مطلق طور پر، چاہے مشتری مالدار ہو چاہے مشتری غریب ہو، کوئی بھی ہو. صحیح یہی ہے کہ جب نیت کر لیا تو فَيَتَصَدَّقُ بِهَا بَعْدَ أَيَّامِهَا حَيَّةً، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مالدار نے بھی اگر اس کو خریدا اور اس کو ذبح نہیں کیا تو بعد میں اس کا صدقہ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بیچ نہیں سکتا ہے وہ. ایام اضحیٰ میں اس نے قربانی کیا نہیں اور بچ گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مصنف فرما رہے ہیں کہ مالدار پر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ متعین ہو جاتا ہے. ولیکن لہو ان یقیم غیرہا مقامہا، البتہ اس کو مالدار کو اتنا اختیار دیا گیا ہے ان یقیم غیرہا مقامہا کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی وہ ذبح کر سکتا ہے. کما فی البدائع، جیسا کہ صاحب بدائع الصنائع نے کتاب الاضحیہ کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے.
والہدایا کا ضحایا، اور ہدی کا جانور جو وہو ما یہدی الی الحرم من ابل وبقر وشاۃ، کہ جو آدمی اپنے گھر سے پہلے ہوتا تھا، اب اس کا زمانہ کیا ہو گیا، چلا گیا، تو ہدی وہ بھی متعین ہو جاتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اطراف مکہ سے حج کے لیے جا رہا ہے اور اس نے جانور کو خرید لیا کہ بھئی اس کو اپنے طرف سے قربانی کے لیے حرم میں جا کر ذبح کرے گا، تو وہ متعین ہو جاتا ہے، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم بھی کس کی طرح ہے، ضحایا، یعنی جس طرح سے اضحیہ متعین اس طریقے سے وہ بھی متعین۔